اور آپ سلمان خان کا نام سن لیتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں. بیٹا بڑا ہوا یہ سلمان خان بنے گا. سلمان خان کی صورتیں ہمیں یاد ہے لیکن صحابہ کرام کی صورتیں یاد نہیں ہے. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ کیمرے والے آپ لوگ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. صدر جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، عزیزوں، خواتین، میری ماؤں، بہنوں، جلسے میں آدمی کی تعداد مجھے بہت کم لگا، اور جہاں تک یہ جو ابھی اعلان ہوا دکان کی بات، فرقہ سائٹ میں ایک پروگرام میں گئے تھے، 2 دن کا جلسہ تھا. پہلے دن میری باری تھی اور دکان کو بالکل قریب لگایا تھا اس دن، اور اتنی بھیڑ تھی لیکن لوگ کم از کم اسٹیج میں جانا آنا کرتے تھے. لیکن بعد میں پھر رائے اور مشورہ یہ کیا گیا کہ دکان لگے لیکن دور میں لگے. لیکن دوسرا دن جو پروگرام ہوا آدمی ادھر ہی رہ گیا، پنڈل میں کوئی نہیں آیا. تو میرے بھائیوں، دکان چاہے قریب لگے یا دور لگے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنی سوچ بدلنا ہے کہ ہم اور آپ کامیابی کی راہ کس طرح چنیں گے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی کہ ہر انسان کو یہ غور کرنا ہے کہ اس کا وجود دنیا میں کس طرح ہوا، وہ دنیا میں کس طرح آئے، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے کس چیز سے بنایا. اس سے پہلے میں کچھ اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرنا چاہوں گا کہ اے انسانوں، ہم اور آپ اللہ کا دیا ہوا مال کھاتے ہیں، رزق کھاتے ہیں. یہ مت سمجھے کہ ہم کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو کھاتے ہیں. نہیں، محنت ایک ذریعہ ہے، کمانا ایک ذریعہ ہے، لیکن کھلانے والا حقیقت میں اللہ رب العالمین ہے. 2-3 واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. انسان زیادہ سے زیادہ 100 گرم یا 1 پوا چاول کھا سکتا ہے،
لیکن سمندر کے اندر ایک بہت بڑا جانور رہتا ہے، بہت بڑی مچھلی رہتی ہے جس کو بلو وہیل کہا جاتا ہے۔ یہ روزانہ 3 سے 4 ٹن کھانا کھاتی ہے یہ مچھلی۔ 40 kg میں 1 من بنتا ہے، 100 kg میں 1 کنٹل بنتا ہے، اور 10 کنٹل میں 1 ٹن ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اتنی بڑی مچھلی کو سمندر میں کون کھانا کھلا رہا ہے، کون رزق دے رہا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، یہ انسان ہے جو 100 گرم چاول کھانے کے لائق ہے، زیادہ سے زیادہ 1 کلو کھانے کے لائق ہے، پھر بھی انسان کو دیکھیے دنیا کمانے میں کس طرح لگے ہوئے ہیں۔ لیکن کھانا کھلانے والا حقیقت میں اللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر چند ساتھیوں کے ساتھ، ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں۔ آپ کو ایک راستے میں بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، آپ کو بھوک کی وجہ سے نظریں دوڑاتی ہے، ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہیں، نظر آپ کی جاتی ہے اور ایک خیمے کے اوپر آپ کی نظر پڑتی ہے۔ وہاں پر جاتے ہیں تو ایک گھر دکھائی دیتا ہے، جس گھر کے اندر آپ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ساتھی اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک گھر دکھائی دیا، وہاں آپ داخل ہو گئے۔ گھر کا مالک نہیں ہے، گھر کے مالکن ہیں جن کا ہم اور آپ ان کے نام سے جان سکتے ہیں، عاتقہ، یا پھر کنیت کے نام سے جان لیجئے۔ وہ گھر ام معبد کا تھا۔ گھر میں جو عورت تھی وہ باہر آئی، ان کی بیوی باہر آئی اور ان کا شوہر کہیں گیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے محترمہ، ہم چل کے آئے، ہم دور سے آئے، ہم سفر کر کے آئے ہیں، ہمیں پیاس لگ گئی ہے، ہمیں بھوک لگ گئی ہے، تھوڑا سا اگر گھر میں کھانا ہو تو ہمیں دے دو، گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے تو ہمیں دے دو۔ ام معبد کہتی ہے کہ اے فلاں، اے اجنبی آدمی، میں تجھے جانتی نہیں کہ تم کون ہو، لیکن پھر بھی گھر میں تلاش کرتی ہوں، کچھ کھانا مل جائے تو تمہارے لیے انتظام کرتی ہوں۔ گھر گئے، ادھر ادھر دیکھا، لیکن کھانا کچھ نہیں ملا، کھانا کچھ نہیں ملا۔ کہا اگر پینے کے لیے کوئی چیز ہو تو دے دو، پانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، گھر میں دودھ وغیرہ کا بھی انتظام نہیں تھا۔ آپ نے نظریں دوڑائی، اس گھر میں نظریں دوڑائی تو گھر کے کسی کونے میں ایک بکری باندھی ہوئی تھی، ایک بکری باندھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا، پرمیشن مانگی، اجازت مانگی کہ اے محترمہ، اے ام معبد، اگر تم اجازت دو، اگر تم پرمیشن دو تو اس بکری کا دودھ دوہ لیتا ہوں۔ اس نے کہا، اے اجنبی آدمی، یہ بکری بوڑھی ہو چکی ہے، یہ بکری کمزور ہو چکی ہے، اس بکری کا تو تھن سوکھ چکا ہے، یہ دودھ دینے کے لائق نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اے اجنبی آدمی، یہ بکری دودھ دینے کے لائق نہیں ہے، یہ کمزور ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے حکم دو، میں اس بکری کا دودھ دھوتا ہوں، دودھ نکل جائے گا۔ وہ ہنس دیے اور کہنے لگے، اے اجنبی آدمی، اگر تجھے شک ہے تو میں تجھے برتن لا کر دیتی ہوں، تو اس برتن کو لو اور دودھ دو۔ برتن لایا گیا اور آپ کو دے دیا گیا اور آپ اس بکری کا دودھ دوہنا شروع کیا۔ بکری کے جسم پر ہاتھ پھیرا، بکری 4 پیر پھیلا دیے۔ جس طرح جانوروں کو آپ دیکھیں گے جب دودھ دوہا جاتا ہے، دودھ دوہنے کی باری آتی ہے تو میرے بھائیوں، وہ جانور اپنا پیر پھیلا دیتا ہے، وہ بکری پیر پھیلا دیا اور آپ انہیں دعا دی، برکت کی دعا دی اور دودھ دوہنا شروع کر دیا۔ جو بکری کمزور ہو چکی تھی، جو بکری بالکل لاغر ہو چکی تھی، جس کا تھن سوکھ چکا تھا، لیکن آپ نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور دودھ دوہنا شروع کیا تو اتنا دودھ نکلا، اتنا نکلا کہ برتن بھر گیا۔ آپ پیے، ابو بکر صدیق پیے اور آپ کے ساتھ جتنے
साथी थे सब ने दूध पिया और उसके घर में भी दूध बर्तन में लबालब दूध भरा हुआ रह गया। मेरे प्यारे साथियों, ये बरकत थी, ये बरकत का नतीजा था। आपके पास कोई जरिया नहीं था, आपके पास कोई सबब नहीं था, आपके पास कुछ नहीं था, उसके घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं था। वो बकरी बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, वो बकरी बिल्कुल लागर हो चुकी थी, जिसका थन सूख चुका था। लेकिन अल्लाह का करिश्मा देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह नबी अकरम को खाना खिलाएगा तो आपने दुआ दी, बरकत की और दूध निकलना शुरू हो गया। तो फिर मेरे भाइयों, सबने दूध पिया और उसके घर में भी दूध छोड़ गए और अल्लाह के नबी वहां से रुखसत हो गए। इतने में उनका शौहर रेवड़ को लेकर आ गए, बकरियां चराने गए। सुबह का टाइम नहीं बल्कि दोपहर का टाइम था, धूप की कड़क ज्यादा थी, ऐसा लग रहा था कि जंगल आग की भट्टी की तरह तप रहा है, ऐसा लग रहा है कि धूप आग शोला बरसा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, उसका शौहर अबू माबद घर में तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं, ओ मेरी बीवी, घर में दूध देने वाली बकरी नहीं थी, फिर घर में दूध कहां से आया? पूछ रहे हैं, क्या आई मेरी बीवी, घर में दूध कहां से आया? और घर में खुशबू है, इत्र से घर भर गए थे, खुशबू से घर भर गए थे। हैरत हो गए, पूछा मेरी बीवी, सारी बकरियां मैं चराने के लेकर चला गया, तो घर में फिर दूध कहां से आया? वो कहने लगी, आई मेरे शौहर, घर में एक ऐसा आदमी आया जो मैं मना कर रही थी कि इस बकरी का दूध मत दो हो, लेकिन ये जो बकरी कोने में बांधी हुई है, जिसका थन सूख चुका है, वो आदमी हाथ लगाया और दूध निकलना शुरू हो गया। उसका शौहर बड़ा ताज्जुब हो गया और पूछने लगे, ऐ मेरी बीवी, बताओ उसका हुलिया कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी सूरत कैसी है, उसकी शक्ल कैसी है? उम्मे माबद ने जो जवाब दिया उस औरत ने, ओ गौर कीजिए, उम्मे माबद ने कहा, है मेरे शौहर, वो इंसान हसीन व जमील था, वो इंसान खूबसूरत था, ना लंबा था, ना छोटा था, ना मोटा था, ना पतला था, ना दुबला था, दरमियाने कद का था, बाल घुंघरूले वाले थे, आँख की पुतलियां रोशन थी। मेरे प्यारे साथियों, जब ये हुलिया बताया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक बताया गया, उनकी शक्ल बताई गई, उनकी सूरत बताई गई, तो वो आदमी समझ गए कि वल्लाह, अल्लाह की कसम, ये वही शख्स है जिनके बारे में सुना करता था, ये साहिबे कुरैश है जिनके बारे में, जिनकी अजमतों को मैं सुना करता था कि एक इंसान इस रूए जमीन पर जन्म लिया है, जो इंसान बिल्कुल खूबसूरत है, जिसकी तस्बीह अर्श वाले ने वह सिराजम मुनीरा, सिराज मुनीर से दिए। मेरे प्यारे साथियों, फिर वो आदमी दौड़ा चला गया, वो आदमी दौड़ा गया नबी अकरम को ढूंढने के लिए, नबी अकरम की तलाशी के लिए कि नबी अकरम मिल जाए, आपको अपने दस्तरखान में बिठा कर खाना खिलाए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे मौजू से जो बात टकराई वो है कि खाना अल्लाह रब्बुल आलमीन खिलाता है। उनके चेहरे के बारे में, उनके चेहरे की विशेषताएं बतलाएं। मेरे भाइयों, सिर्फ उम्मे माबद नहीं, अर्श वाले ने भी सिराजम मुनीरा कहा है। जिस नबी को हजरत हस्सान इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ने यूं अपने शेर के अंदर कहा है कि वासन मिन कलम तरकत वैनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा। ऐ लोगों, आज तक मेरी आंखों ने इतना हसीन और जमील चेहरा किसी का नहीं देखा, आज तक इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, और दुनिया के अंदर किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया है। वासन मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा। आज तक दुनिया के अंदर किसी माँ ने इतना हसीन और जमील बच्चा पैदा ही नहीं किया है। आप इतने खूबसूरत थे। हजरत हस्सान अपने शेर के अंदर कह रहे हैं कि मैंने इतना हसीन और जमील चेहरा किसी का नहीं देखा है। हम और आप सलमान खान का नाम सुन लेते हैं तो झूम जाते हैं,
بیٹا بڑا ہوا ہاں یہ سلمان خان بنے گا. سلمان خان کی صورتیں ہمیں یاد ہے لیکن صحابہ کرام کی صورتیں یاد نہیں ہے. ہمیں شاہ رخ کا اسٹائل یاد ہے, ہمیں سلمان کا اسٹائل یاد ہے, ہمیں ان کی حرکت و سکنات یاد ہے, لیکن میرے بھائیوں چلو بھر پانی میں ڈوب رکھنے کا مقام ہے. ہمیں حضرت علی یاد نہیں ہے, ہمیں ابو بکر صدیق یاد نہیں ہے, ہمیں عمر فاروق یاد نہیں ہے. میرے بھائیوں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یاد نہیں ہے. جن نبی کے بارے میں حضرت عائشہ یہ شعر پڑھا کرتی تھی کہ لوگوں لنا شمس وللآفاق شمس, اے لوگوں ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے. آسمانوں کا سورج ہے, دن میں چمکتا ہے, اور میرا سورج ہے, میرا شوہر میرا سورج ہے, میرا سرتاج میرا سورج ہے. کون کہتی ہے؟ حضرت عائشہ اپنے شوہر کے بارے میں کہتی ہے. آج کل کی بیویاں اگر ہو اللہ کی قسم اپنے شوہر کی تعریف نہیں کریں گے, اپنے شوہر کی تعریف نہیں کریں گے. وہ اپنے شوہر کے اندر جو کمیاں ہے بیوی کے علاوہ کون جانے میرے بھائی. بیوی اگر شوہر کی تعریف کر دے تو بہت بڑی بات ہو گئی. حضرت عائشہ اپنے شوہر کی تعریف کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں لنا شمس وللآفاق شمس فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمس طالع بعد العشاء فإن الشمس طالع. آسمان کا سورج تو ہے جو بعد فجر, فجر کے بعد چمکتا ہے, رات میں نہیں چمکتا ہے. لیکن لوگوں میرا سورج جو ہے وہ شمس طالع بعد العشاء, رات کے وقت عشاء کے بعد میرے بستر پہ آ کے چمکتا ہے. وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ, لوگوں آسمان کا ایک سورج ہے اور میرا سورج جناب محمد رسول اللہ ہے. لیکن میرا سورج وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ, آسمان کے سورج سے بہتر. وہ تو دن کی روشنی میں, دن کے اجالے میں چمکتا ہے, لیکن میرا سورج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بستر پہ آ کے چمکتا ہے. میرے موضوع سے جو بات ٹکرائی وہ ہے کہ کھلانے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, پلانے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہاں ایک ذریعہ ہے, انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کرتا ہے, اپنے ہاتھ سے دلی جاتا ہے, کما کر لاتا ہے, پنجاب جاتا ہے, کشمیر جاتا ہے, چنئی جاتا ہے, محنت کر کے لاتا ہے اور گھر میں ہی آرام سے کھاتا ہے. میرے بھائیوں یہ عقل صرف انسانوں میں نہیں, آپ چیونٹیوں کو بھی دیکھیں گے, آپ چیونٹیوں کو بھی دیکھیں گے کہ موسم گرما میں وہ کھانا کا انتظام کر رہی ہے. یہ ایک چیونٹی جو تھوڑی سی مخلوق ہے, بہت چھوٹی سی مخلوق ہے, انسان اگر پیر میں کچل دے, لاکھوں چیونٹیوں کو کچل دے تو انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن اس چیونٹیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, عقل سلیم دی ہے. وہ چیونٹی موسم گرما میں کھانا کا انتظام کرتی ہے اور اپنے بلوں میں چھپا لیتی ہے, اپنے بلوں میں جمع کر لیتی ہے. اور موسم سرما میں یہ جو ٹھنڈ کا موسم آ رہا ہے, اس موسم میں آرام سے بیٹھ بیٹھ کر وہ مخلوق کھانا کھاتی ہے. تو میرے بھائیوں اللہ نے انسان کو رینگنے والا جانور کو بھی یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ ایک رینگنے والا جانور بھی آپس میں کھانا آرام سے کھاتا ہے, وہ اپنے کھانا کا انتظام کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اے لوگوں زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جن کا کھانا اللہ کے ذمے میں نہ ہو. اللہ ایک مچھلی کو بھی کھانا دیتا ہے, ایک انسان کو بھی کھانا دیتا ہے, یہ ایک غریب آدمی کو بھی کھانا دیتا ہے, ایک مسکین کو بھی کھلاتا ہے. اس لیے تو ذریعہ بنا دیا ہے اے امیروں تمہارے پاس مال زیادہ ہے تم غریبوں کو دو. اے غریبوں اگر تم لاچار ہو, تم اگر لاچار ہو, کمزور ہو, تمہارے پاس مال نہیں ہے, تمہارے پاس دولت نہیں ہے تو تم امیروں سے لو. اور امیروں کو اللہ نے حکم دیا ہے زکات نکالو. یہ زکات نہ نکالو گے تو قیامت کے دن قبر میں یہ زکات سانپ کی شکل میں آئیں گے, جہنم میں سانپ کی شکل میں آئیں گے, قیامت کے دن سانپ کی شکل میں آئیں گے. اللہ اس غریب کو کھلانے کے لیے امیر سے لینے کا میرے بھائیوں ذریعہ بتا دیا ہے اور راستہ بتا دیا. امیر ڈر سے زکات نکالتا ہے, امیر مالدار ڈر سے وصول نکالتا ہے اور غریبوں میں دیتا ہے تاکہ غریب کا بھی پیٹ چل جائے, تاکہ غریب کا بھی پیٹ چل جائے. میرے بھائیوں تو کھانا کھلانے کا مالک صحیح میں اللہ رب العالمین ہوا ہے, ہم اور آپ نہیں کر سکتے. کھانا کھلاتا بھی اللہ تعالیٰ ہے.
ایک اسٹیج میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے، جو نہیں کھاتا ہے اسے بھی کھلاتا ہے، ضرورت پڑنے پر لاٹھی ڈنڈے مار کر بھی کھلاتا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگے وہ کیسے؟ میں کھانا کھاؤں گا نہیں، اللہ کیسے کھانا کھلائے گا؟ اس آدمی سے کہا کیا مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ وہ آدمی ضد پکڑ لیا، میں کھاؤں گا نہیں، کیسے اللہ کھلائے گا؟ دیکھوں گا۔ گھر گئے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، لیٹ گیا، سو گیا۔ ماں کھانا کا برتن لے کر اپنے بیٹے کے پاس آئی اور بیٹے سے کہنے لگے او میرا بیٹا کھانا کھا لو۔ بیٹا نے ضد پکڑ لیا، کھانا کھاؤں گا ہی نہیں۔ ماں دوپہر کے وقت آیا، شام کے وقت آیا، پھر صبح کے وقت آیا۔ بیٹا کے من میں یہ سوچ آئی اور سوچنے پر یہ مجبور ہو گئے جب تک ماں کے پاس رہوں گا، جب تک اپنے گھر میں رہوں گا یہ گھر والے پریشان کرتے ہی رہیں گے، اس لیے بہتر ہے گھر چھوڑ کر کسی جنگل ہی چلا جائیں۔ جب تک لوگوں کے سامنے رہیں گے کہتے رہیں گے کھانا کھا لو کھا لو کھا لو، غصہ نہیں کرنا چاہیے، کھا لو۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، چل یہاں سے نکل جاتے جنگل چلا گیا۔ ماں کا من نہیں مانا، ماں کھانا لے کر جنگل چلی گئی، اپنے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ جنگل میں دیکھ رہا کہ میری ماں چلی آئی، ایک غصہ کیا، من میں سوچنے لگی یہ جنگل بھی آ گئی۔ ماں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو، پھر وہی بات کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ دیکھوں گا اللہ کیسے کھانا کھلاتا ہے۔ ماں نے سوچا کھانا اس کے قریب رکھ دیا جائے، بعد میں جب کوئی نہیں رہے گا تو یہ چپکے سے تنہائی میں کھانا کھا لے گا۔ آپ دیکھیں گے بیٹا اگر غصہ کر لے گھر میں نہیں کھائے گا، کہیں چلا گیا کیا پھر کہیں کھانا کھا لیا دوست احباب کے گھر میں اور گھر میں آ کے غصہ دکھا نہیں کھاؤں گا، ماں پریشان ہے، گھر والے پریشان، یہ کھا کے آ گیا پیٹ بھر کے آ گیا۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی دیکھیں گے آپ غصہ کر لیا، کھانا نہیں کھا رہا، جب سب کوئی سو جائے گا چپکے سے تھوڑا کھا لیا، اب صبح کہے گا کل بھی نہیں کھایا، پرسوں سے نہیں کھایا ہے۔ تو میرے بھائیوں کچھ لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے، ماں نے سوچا بعد میں یہ کھا لے گا لیکن کھایا نہیں، چل دیا۔ ماں چلی گئی، بیٹا کے پاس کھانا رکھا ہوا ہے، اتنے میں جنگل میں 3 ڈاکوؤں کا گزر ہوا، 3 چور کا وہاں سے گزر ہوا، ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، ایک قافلہ کا گزر ہوا۔ قافلہ نے دیکھا کہ گھی بریانی مٹن رکھا ہوا ہے، ایک نے کہا چلو جلدی سے کھا لیتے ہیں، دوسرے نے کہا پاگل زہر وار ملا ہوا ہو تو، تیسرے نے کہا پتہ کرو کوئی آس پاس میں ہے نہیں۔ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، دبلا پتلا ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، بھوکا انسان ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس آدمی کے پاس وہ ڈاکو چلے جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اے ڈاکو، اے فلاں، سچ سچ بتا یہ کھانا کیسا ہے، یہ کھانا یہاں پہ کون رکھا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ کھانا میری امی نے رکھا ہے، میرے گھر والوں نے رکھا ہے، میرے لیے رکھا ہے، کھانا بڑھیا ہے۔ کہ کھانا اگر بڑھیا ہے تو تم پہلے کھا کر دکھاؤ، کھانا اگر بڑھیا ہے تو تم پہلے کھا کر دکھاؤ، تم تھوڑا سا کھا لو، ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اس میں زہر نہیں ہے۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے میں نے ضد کر لیا کھانا کھاؤں گا ہی نہیں، میں نے شرط لگا لی کہ کھانا کھاؤں گا نہیں۔ تم کون ہوتے ہو کھانا کھلانے والے؟ ڈنڈا نکالا، لاٹھی، ڈاکو کے پاس جو ہتھیار رہتے ہیں وہ نکالا اور سٹا سر دھنا دن دینا میرے بھائیوں مارنا جب شروع کر دیا تو اس کو ڈر سے کھانا پڑا۔ تب اوپر کی طرف نظریں اٹھائی اور کہنے لگا یا اللہ، حقیقت میں تو جو کھانا کھاتا بھی نہ اسے مار کر کھانا کھلاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کھانا کھلانے والا اللہ ہے، چاہے مار کر کھلائیں ہمیں اور آپ کو، چاہے جس طرح آزمانا چاہیے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، کھلانے کا مالک اللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں، بے چینی بڑھ گئی ہے، چین نہیں ہے میرے بھائیوں بھوک کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک سے آزمائے گئے؟ ہاں، قرآن کی آیت اٹھائیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے ہم لوگوں کو بھوک سے آزمائیں گے،
ہم لوگوں کو مال میں کمیاں کر کے آزمائیں گے، پھلوں میں کمیاں کر کے آزمائیں گے، ہم لوگوں کی اولاد چھین کر ہم انہیں آزمائیں گے۔ اللہ کے رسول بھوک سے پریشان۔ کسی نے لکھا چڑھتے سورج دوپہر کے وقت آپ نکلے، کسی نے کہا رات کی تاریکی میں نکلے، میں نے کہا جو بھی ہو بھوک کی وجہ سے آپ نکلے۔ راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی نے دیکھا، سلام غلام کیا، کہا ابو بکر رات کی تاریکی میں کیوں؟ ابو بکر کہنے لگے اللہ کے نبی بھوک نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اس لیے میں رات کی تاریکی میں نکل پڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میرا بھی وہی حال ہے، میرا بھی وہی کنڈیشن ہے، میری بھی وہی حالت ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے نکل پڑا ہوں۔ تھوڑی دیر اور چلے، پھر اور حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھ رہے اے عمر رات کی تاریکیوں میں تمہیں کس نے نکالنے پر مجبور کر دیا؟ حضرت عمر کہہ رہے اے اللہ کے نبی اور اے ابو بکر صدیق مجھے بھوک کی وجہ سے نکلنا پڑا ہے، بھوک کی بے چینی نے مجھے راستے میں نکال دیا ہے۔ راستے میں کوئی آگ بھی مل جائے، کوئی غریب کی مدد کرنے والا مل جائے، کوئی مسکین کی مدد کرنے والا مل جائے، تھوڑا سا کھانا مل جائے، اسی کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیں گے، اس لیے رات کی تاریکی میں نکل پڑا ہوں، رات کی تاریکی میں نکل پڑا ہوں۔ میرے بھائیوں غور کیجیے اس زندگی پر، صحابہ کرام کی زندگی پر۔ پھر یہ تینوں معزز مہمان چل دیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چل دیے، جو مہمان نوازی کرتے تھے۔ یہ تین عظیم شخصیت میزبان کے طور پر ان کے گھر چلے جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بی بی نے آواز دی، کون؟ میرے بھائیوں نبی اکرم نے اپنی تعریف کی، ابو بکر نے اپنا انٹروڈکشن دیا، حضرت عمر نے اپنا انٹروڈکشن دیا، اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، ابو ایوب انصاری کو آواز دی گئی، ابو ایوب انصاری آئے، دیکھا کہ رات کے وقت یہ معزز تینوں مہمان آئے، اہلاً سہلاً کہا گیا، مرحبا کہا گیا، خوش آمدید کہا گیا، ویلکم، موسٹ ویلکم۔ میرے بھائیوں تین عظیم شخصیت مہمان کے طور پر ان کے گھر میں آئے، خوشیاں گھر میں چھا گئی، خوشیاں گھر میں چھا گئی، لیکن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا کوئی مقصد سے آئے ہیں یا پھر مہمان نوازی کرنے کے لیے آئے؟ آپ نے کہا اے میرے میزبان، اے ابو ایوب ہمیں بھوک کی وجہ سے یہاں آنا پڑا ہے، بھوک کی وجہ سے آپ کے گھر چل دیے ہیں۔ لیکن ابو ایوب انصاری کے گھر میں بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے، ایک بکری ہے، ایک بکری ہے۔ آپ نے فرمایا اگر دودھ دینے والی بکری ہے اس کو ذبح مت کرو، اگر بکری کے پاس بچہ ہے، اگر بکری بچے والی ہے تو اس کو ذبح مت کرو۔ ابو ایوب انصاری نے پھر بھی اس بکری کو ذبح، تب اس بکری کو ذبح نہیں کیا، ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور ان کی بیوی کو حکم دیا، او میری بیوی تم جلدی سے آٹا گوندھ دو، روٹی بناؤ، ہم ادھر گوشت کو بوٹی بوٹی کر رہے ہیں اور کسی کڑھائی میں کسی برتن میں چڑھا دیتے ہیں، ہم گوشت پکاتے تم روٹیاں پکاؤ۔ روٹی بن کے تیار، گوشت پک کے تیار، کھانا لایا گیا۔ اللہ کے نبی کھانا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق کھانا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، روٹی کو ٹکڑا کیا جاتا ہے اور اس ٹکڑے کو لے کر، گوشت کی ایک بوٹی کو لے کر آپ اپنے حلق تک لے جا رہے ہیں، آپ اپنے منہ تک لے جا رہے ہیں اور ابو بکر صدیق سے کہہ رہے ہیں، عمر فاروق سے کہہ رہے ہیں اے عمر فاروق، اے ابو بکر صدیق، اللہ کی قسم لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے ابو بکر یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے بارے میں سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں بھوک کی وجہ سے نکلے، جن گھر میں پہنچے ان گھر کا بھی کنڈیشن وہی، ان گھر کی بھی حالت وہی، پھر بھی روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، گوشت کی ایک بوٹی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، پھر بھی ان نعمتوں کو دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے ابو بکر یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت میں سوال کرے گا۔
غور کیجیے ہم اور آپ شادیوں میں کتنے فضول خرچے کرتے ہیں، کتنے کھانا بیکار کرتے ہیں، فنکشن میں کتنی چیزیں برباد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 10 والی اگر کھانا ہو، ایک جگہ 10 آدمی کا کھانا بنے تو ظاہر سی بات ہے کچھ برباد ہوں گے، لیکن کوشش کی جائے کہ اس سے بچا جائیں، فضول خرچ سے بچا جائیں۔ لیکن ہم اور آپ بڑے فخر سے، ہاں ہمارے گھر میں اتنا کھانا بنا ہے، کوئی کھانے والا ہو یا نہ ہو، برباد ہو اس سے مطلب نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ افسوس ہے ہمارے گھر میں اتنا کھانا بیکار ہو، ضائع ہو گیا، کوئی یہ نہیں کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے ابو بکر صدیق، اللہ کی قسم ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ صحابہ کرام